بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع سبق نمبر 14 نظم کے طور پر ہمارے نصاب میں شامل نمود صبح کے عنوان سے آج ہم اس نظم کو پڑھیں گے۔ آج اس نظم کے 2 بند پڑھے جائیں گے۔ عزیز طلباء، یہ نظم نمود صبح میر انیس نے لکھی ہے۔ میر انیس، ان کا اصل نام سید ببر علی تھا اور مرثیہ نگاری ان کی پہچان بنی۔ یہ خاندانی شاعر ہیں اور مرثیہ نگاری ان کی خاندانی پہچان ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کو پڑھیں، آپ کو مرثیے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ مرثیہ کا معنی، مرثیہ کا لفظ جو ہے وہ لفظ رے سے الف رسا سے نکلا ہے، جس کا معنی میت پر بین ڈالنا ہے، بین کرنا ہے۔ اسلام میں مرثیہ اس نظم کو کہا گیا ہے جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اور تحریری طور پر مرنے والے کے لیے ساتھ ساتھ اوصاف بھی بیان کیے جائیں۔ عزیز طلباء، یہ جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی مرثیہ نگاری میں سے ایک مرثیہ ہے۔ میر انیس کی کتاب مراثی انیس، جو کہ ایک مجموعہ ہے شاعری کا، اس میں سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، اس میں میدان کربلا میں صبحوں کے وقت کی منظر نگاری کی گئی ہے۔ ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس کی اشعار کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ مرثیہ بند کی صورت میں مسدس اس کی حیت ہوگی، یعنی مصروں کی تعداد کے لحاظ سے اگر اس کو کہا جائے تو یہ مسدس ہے۔ اس کے 6 مصرے ہیں۔ مسدس 6 مصروں والی شاعری کو کہتے ہیں، ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، پہلے ہم اس کی ریڈنگ کے ساتھ مشکل تراکیب کے معنی بھی جو ہے وہ بتاتے چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آسان مفہوم بتایا جائے گا آپ کو اور اس شاعر کی مراد بتائی جائے گی۔ پہلے مصرے کی طرف آتے ہیں۔ طے کر چکا جو منزل شب کاروانے صبح، منزل شب رات کی منزل، کاروانے صبح صبح کا قافلہ، کاروان قافلہ، ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح۔ افق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں، مراد آسمان ہے۔ ہویدا ظاہر، نشان صبح، صبح کا نشان۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح عزیز طلبہ ہوگا شعر کا کہ صبح کا قافلہ جب رات کی منزل طے کر چکا تو آسمان پر صبح کے طلوع ہونے کی نشانیاں ظاہر کرنے لگا۔ اور تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر نے عزیز طلبہ مرثیہ نگاری کے حوالے سے صبح کے منظر نگاری کی، صبح کے وقت کی۔ تو شاعر نے پہلے مصرے میں بیان کیا ہے کہ صبح کا جو قافلہ تھا رات کی منازل طے کر چکا ہے۔ یہاں صبح کے قافلے سے مراد جو ہے وہ سورج کی منازل کا طے کر کے طلوع ہونا ہے۔ اور دوسرا مصرع میں شاعر کہتے ہیں ہونے لگا افق سے ہویدا نشان صبح، یعنی رات کی منزلیں جب ختم ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہونے کے وقت میں پہنچتا ہے تو پھر سورج کی روشنی ظاہر ہوتی ہے آسمان کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ اس سورج کی روشنی کے ظاہر ہونے کو شاعر نے نشان صبح سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی عزیز طلبہ، اس میں شاعر نے رات کے ختم ہونے اور صبح کے طلوع ہونے کے منظر کو بیان کیا ہے۔ وہ کس قدر خوبصورت انداز سے صبح طلوع ہوتی ہے، رات چھٹ جاتی ہے، اندھیرا رات کا ختم ہو جاتا ہے، صبح کو اجالا ظاہر ہو جاتا ہے اور آسمان پر سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو کہ صبح کے طلوع ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شاعر اگلے مصرع میں گردو سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، گردو آسمان، کوچ کرنا رخصت ہو جانا، اختران صبح، صبح کے ستارے، یعنی آسمان سے پھر رات کو جو ستارے طلوع ہوتے ہیں اور وہ صبح کے وقت تک جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، پھر صبح کے ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح، اور جب صبح طلوع ہوتی ہے، جب دن نکلنے لگتا ہے تو طلوع آفتاب سے پہلے
یعنی سورج کے غروب طلوع ہونے سے پہلے آسمان پر اذانوں کی آوازیں ہر طرف جو ہے وہ دنیا میں ہر طرف پوری کائنات میں ہر طرف جو ہے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں تو صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے قبل ہر طرف جو اذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یعنی شاعر کا کہنے کا مطلب یہ عزیز طلباء، شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رات کے ستارے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور صبح کی روشنی طلوع ہو جاتی، ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر طرف جو ہے وہ صبح کے فجر کی اذانیں سنائی دیتی ہیں۔ گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کی تاریکی ختم ہوگی اور دن کا اجالا ظاہر ہونے والا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔ پنہا کا معنی چھپا ہوا، روئے شب تار ہو گیا۔ روئے شب تار گہرا سیاہ رات کا چہرہ، روح چہرے کو کہتے ہیں روئے شب تار، گہری سیاہ رات کا چہرہ، عالم جہان، مطلع انوار، روشنی کا مرکز۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ سیاہ تاریک رات کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور تمام دنیا میں صبح کا اجالا پھیل گیا۔ یعنی شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں عزیز طلباء اس شعر کے پہلے مصرع میں، رات کا جو سیاہ چہرہ تھا، جو سیاہی تھی، وہ صبح کے آنے کی وجہ سے وہ چھپ گئی اور تمام عالم میں سورج کی روشنی ظاہر ہو گئی۔ یعنی ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا گئی۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آفتاب طلوع ہوتا ہے تو رات کی سیاہی، رات کا سیاہ چہرہ یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ آسمان کیا پورا عالم منور ہو جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے۔ یعنی شاعر نے سورج کے طلوع ہونے کی منظر نگاری کی ہے۔ تو یہ عزیز طلباء اس بند کا مفہوم اور شاعر کی کچھ آپ کو مراد بتائی ہے۔ امید آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس کا حوالہ جاتی شعر بھی بول دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ جاتی شعر ہوگا: صبحوں کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا۔ اس کے بعد دوسرے بند کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء، بند نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب خورشید سورج، رخ چہرہ، نقاب شب رات کا پردہ، در کھل گیا سحر کا، در دروازہ سحر صبح، ہوا بند باب شب رات کا اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا عزیز طلبہ کہ سورج نے چہرے سے رات کا نقاب جب اتارا تو صبح کا دروازہ کھل گیا اور رات کا دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی شاعر تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں بتانا یہ چاہتے ہیں سورج نے اپنے اوپر جو رات کی تاریکی کا نقاب اوڑھا ہوا تھا، اس نقاب کو صبح کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ اتار دیا۔ پھر اس کے بعد صبح کا دروازہ کھل اٹھا، یعنی کھل گیا، اور رات کا دروازہ یعنی تاریکی اندھیرا وہ ختم ہو گیا، رات کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہاں شاعر نے سورج کے طلوع ہونے اور رات کی تاریکی کے چھٹ جانے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر نے یہاں پر رات اور صبح کو دروازوں جو ہے دروازوں سے تشبیہ دی ہے، اور شاعر نے سورج کے لیے خوبصورت حسینہ کا جو ہے وہ حسینہ سے تشبیہ دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں سورج کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت حسینہ ہو جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہو سیاہ رنگ کا، اور جیسے ہی وہ چہرے سے نقاب ہٹائے اور اس کا چہرہ اپنے قرب و جوار کو اپنے خوبصورتی اور اپنے رنگ سے ہر طرف جو ہے وہ روشنی پھیلا دے اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مراد شاعر کی اس سے جو ہے وہ ہر طرف صبح کا اجالا اور روشنی ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد شاعر کی
سورج کا کام جو ہے وہ روشنی پھیلانا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنی ذات سے نفع دینا ہے۔ شاعر کی یہاں مراد یہی ہے کہ رات کی تاریکی جو کہ ہر طرف اندھیرا پھیلائے ہوتی ہے، صبح کا اجالا اس اندھیرے کو ختم کر کے اور ہر طرف جو ہے وہ روشنی اور ہر طرف نور پھیلا دیتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف عزیز طلبہ آتے ہیں۔ انجم کی فرد فرد سے لے کر حساب شب، دفتر کشائے صبح نے الٹی کتاب شب۔ انجم ستارہ، حساب شب رات کا حساب، دفتر کشائے صبح صبح کے ظاہر ہونے کا دفتر، اس سے مراد سورج نکلنا ہے، اور الٹی کتاب شب رات کی کتاب۔ اس کا مفہوم عزیز طلبہ کچھ اس طرح ہوگا کہ صبح کے اجالے نے ایک ایک ستارے سے رات کا حساب لیا، صبح کے اجالے نے ایک ایک ستارے سے رات کا حساب لیا اور رجسٹر پھر اس کے بعد بند کر دیا، یعنی رات کا حساب لینے کا جو کتاب جو رجسٹر تھا اس کا صفحہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ عزیز طلبہ یہاں پر شاعر نے تیسرے اور چوتھے مصرے میں شاعر نے صبح کو ایک رجسٹرار سے تشبیہ دی ہے، جس کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کا حساب لیا جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ صبح کا جو اجالا ہے یہ رات کی تاریکی میں ظاہر ہونے والے ہر ایک ستارے سے حساب لینے کے بعد، اور اس نے جو ہے رات کی تاریکی کا جو دفتر کھلا تھا، جو کتاب رجسٹر کھلا تھا حساب کتاب کا، اس کو بند کر دیا، یعنی رات کو ختم کر کے صبح کے اجالے سے ہر طرف روشنی پھیلا دی۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ گردوں پہ رنگے چہرہ مہتاب فق ہوا، سلطان غرب و شرق کا نظم و نسق ہوا۔ نظم و نسق انتظام، گردوں آسمان، چہرہ مہتاب چاند کا چہرہ، اور رنگ فق ہونا رنگ بدل جانا۔ عزیز طلبہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آسمان پر چاند کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، آسمان پر چاند کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اور ہر طرف مشرق و مغرب کے بادشاہ کی حکمرانی شروع ہو گئی، یعنی کا انتظام جو ہے واضح ہو گیا۔ انتظام سے مراد حکمرانی ہے۔ تو تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عزیز طلبہ آخری شعر میں شاعر نے سورج کے طلوع ہونے کی طرف، طلوع صبح کے وقت سورج کی روشنی کے ہر طرف پھیل جانے کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ اس شاعر نے جو ہے وہ صبح طلوع ہونے والے جو ہے وہ سورج کو مشرق اور مغرب کا بادشاہ کہا ہے، یعنی سورج کے سامنے رات کی تاریکی ماند پڑ جاتی ہے، رات کی تاریکی کا چہرہ، چاند کی روشنی کمزور پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے، اور سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے شاعر نے جو ہے وہ سورج کو آسمان کے اوپر مشرق و مغرب میں کا جو ہے وہ بادشاہ قرار دیا، یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں ہر طرف جو ہے وہ سورج کی ہی حکمرانی دکھائی دیتی ہے۔ عزیز طلبہ یہ ہمارا بند مکمل ہوا، اس کا حوالہ جاتی شعر جو ہے وہ بول دیتے ہیں، اس کے بعد لیکچر کو مکمل کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ اس کا حوالہ جاتی شعر ہوگا۔ خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ یہ میر انیس کا شعر ہے عزیز طلبہ، یہ لیکچر میں جو ڈائری کے ساتھ آپ کو لکھ کر بھیج دیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو الفاظ کے معنی کی سمجھ آئی ہوگی، شاعر کی مراد سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔